مولانا طارق جمیل صاحب کی کچھ گستاخیاں، بے ادبی والے الفاظ میں نے عوام کو الحمدللہ دکھایا اور کافی لوگ اس سے متاثر ہوئے، اور جو طارق جمیل صاحب کو اچھا سمجھتے تھے ان کو بھی اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ کوئی عالم نہیں بلکہ جاہل ہے، انبیاء کرام کی شان میں اس طرح کے گستاخانہ الفاظ استعمال کرنا نہیں چاہیے۔ اس میں سے ایک بات تو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام صرف قرآن کریم ہے، تورات، انجیل اور زبور قرآن، یہ اللہ کا کلام نہیں، صرف قرآن کریم ہے۔ جب ہم نے اس کا جواب دیا تو کوئی طارق جمیل کا کوئی چہی تھا، مولانا ساجد نقشبندی۔ خیر الحمدللہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہماری بات ان کے کان تک پہنچ گئی، یہی ہمارا مقصد بھی تھا، تیر نشانے پہ لگ گیا الحمدللہ۔ تو ان کی جوابی کارروائی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچی ہے ان کی حقیقت کو اظہار کرنے، ہم نے جب اظہار کیا، ایکسپوز کیا، تو ان کو اس سے برا لگا ہے اور لگنا بھی چاہیے، یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے کہ الحمدللہ ہم بلا خوف یہ سب باتیں پیش کرتے ہیں۔ تو ساجد نقشبندی صاحب جن کے بارے میں نے کچھ لوگوں سے سنا تھا کہ بہت زبردست جواب دیتے ہیں، سنی علماء کو بہت ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی بہت باتیں سنی، لیکن جب طارق جمیل صاحب کی سپورٹ میں انہوں نے جب میرے خلاف آواز اٹھائی، اللہ اکبر، مجھے لگا کہ واقعی میں دیوبندی یہ دیوگلدی ہے، ان میں کوئی چیز علم نام کی کوئی چیز ہے نہیں، کہ دیوبند سے ہیں، اور دیوبند شیطان جہاں بند ہے، شیطان کے پاس بھی علم تھا، ادب نہیں تھا، یہی حال ان کا بھی ہے، بظاہر علم ہے، حقیقت میں علم نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس ادب ہے۔ انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ نہیں، مولانا طارق جمیل صاحب نے جو کہا وہ صحیح کہا، قرآن کلام اللہ ہے، تورات، انجیل، زبور یہ اللہ کی کتاب ضرور ہے لیکن اللہ کا کلام نہیں ہے، اور کوئی بھی حضرات اس پر نہ قرآن سے دلیل پیش کر سکتے ہیں، نہ حدیث پیش کر سکتے ہیں، نہ ہی عقیدے کی کوئی کتاب پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مولانا ساجد نقشبندی اگرچہ نام کا نقشبندی ہے، حقیقت میں اگر نقشبندی ہوتا تو کبھی ایسی بات کرتا ہی نہیں، یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے سلاسل کے نام کو پیش کیا ہے۔ خیر، قرآن کریم کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 75، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ۔ تو یسمعون کلام اللہ کی تفسیر میں امام بغوی نے اپنی تفسیر میں، حافظ ابن کثیر نے جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں، اسی طرح تفسیر جلالین جو تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، دیوبندی مدرسے میں بھی پڑھائی جاتی ہے، سنی مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے، تفسیر جلالین میں امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح مدارک التنزیل میں بھی آیت نمبر 75 سورہ بقرہ کے تحت یسمعون کلام اللہ پر ای فی التوراہ، ای التوراہ، یعنی یہاں یسمعون کلام اللہ، اللہ کا کلام وہ لوگ سنیں، اس کو تورات کو سنیں، یہ تفسیر میں کہا گیا ہے اور واضح طور سے کہا گیا ہے۔ اور عقیدے کی جب بات کی تو آئیے عقائد کی کتابوں سے شرح التحاویہ، حضرت امام صدر الدین علی بن محمد ابن ابی العز حنفی رضی اللہ تعالی عنہ جو 731 ہجری میں پیدا ہوئے، 794 ہجری میں ان کا وصال شریف ہوا، حضرت شرح تحاویہ میں فرماتے ہیں والحق ان التوراۃ والانجیل والزبور والقرآن من کلام اللہ حقیقہ، یعنی قرآن، تورات، انجیل، زبور یہ حقیقت میں اللہ کا کلام ہے۔ آئیے تفسیر کی روشنی میں یعنی قرآن کریم کی روشنی میں بھی ثابت ہو گیا اور عقائد کی کتاب سے بھی ثابت ہو گیا، اور انہوں نے مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث پیش کی کہ قرآن یہ کلام اللہ ہے، تو یہ حدیث سے تو ثابت ہوا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس حدیث سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ دوسری کتابیں یعنی تورات، انجیل اور زبور اللہ کا کلام نہیں ہے؟ یہ کتنا بڑا احمق ہے، کتنا بڑا جاہل ہے، نام کے یہ لوگ عالم ہیں، نام کے نقشبندی سلسلے کے ہیں، حقیقت میں نہ علم ان کے پاس ہے نہ ہی کوئی بزرگوں کے سلسلے میں یہ لوگ صحیح طور سے داخل ہے۔ اب دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں جب مولانا طارق جمیل نے یہ کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر اتر آیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کر کے آسمانوں کی طرف معراج میں لے گیا، اور اس کو اور امفسائز کیا کہ جبریل علیہ السلام نہیں آئے، اللہ خود آ کے لے کے گیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب ہم نے اس کو ایکسپوز کیا تو ساجد نقشبندی صاحب نے یہ کہا جیسے قرآن کی تعویل کی جائے گی، جیسے
جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تعویل کی جائے گی، یعنی نزول سے مراد اللہ کا آنا نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے، اسی طرح طارق جمیل صاحب کے قول کی بھی تعویل کی جائے گی، معاذ اللہ رب العالمین، کیا درجہ دے دیا تم نے طارق جمیل صاحب کو، جیسے اللہ کے کلام کی تعویل کی جائے گی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعویل کی جائے گی، اسی طرح طارق جمیل کی بات کی بھی تعویل کی جائے گی، یعنی اصل مراد نہیں، اصل مراد لیا جائے گا کہ اللہ کی رحمت نہ ہی اللہ کا نزول ہونا، تو تم کیا طارق جمیل کو اللہ اور نبی کے برابر کہتے ہو، قرآن اور نبی کے برابر، معاذ اللہ رب العالمین۔ ارے بے وقوف ساجد نقشبندی صاحب، تم کو یہ کہنا چاہیے طارق جمیل صاحب کو، جب قرآن کی تعویل کی جائے گی، حدیث کی تعویل کی جائے گی، تو طارق جمیل کو بھی تعویل شدہ بات پیش کرنی چاہیے تھی، نہ کہ ایسی بات کہ جس کی تعویل کی جائے۔ اور فیس بک میں، یوٹیوب میں، سب ان میڈیا کے ذریعے تم لوگ کہتے ہو کہ ہم تمام سنیوں کو چیلنج کرتے ہیں، تم پاکستان کے ہو، ہمارے حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری مدظ اللہ العالی کی بارگاہ میں آ کے دیکھو کس طرح تمہیں ننگا کر دیتے ہیں، تمہیں ہمت کہاں ہے؟ تم یہ کہتے ہو کہ ہم مفتی اختر رضا خان مصباحی صاحب سے چیلنج کرنے کے لیے تیار ہے، انڈیا آنے کے لیے تیار ہے، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ انڈیا پاکستان کے ویزا کے معاملات صحیح نہیں ہے، تو یہ آسان نہیں ہے۔ پاکستان میں حضرت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب موجود ہے، جاؤ ان کی بارگاہ میں، ہمت ہے تو مناظرہ کر کے دیکھو۔ ڈاکٹر صف جلالی صاحب موجود ہے، ان کی بارگاہ میں مناظرہ کر کے دیکھو، ایسا تمہیں حال دکھائیں گے کہ تمہاری اصلیت نظر آ جائے گی۔ بس آخری بات یہ کہ ثابت یہ ہوا الحمدللہ کہ تم لوگ جاہل کے جاہل ہی رہے، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، تم اپنے علماء کو بچانے کے لیے قرآن اور حدیث کو بھی مسکوٹ کرنے میں ماہر ہو۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے ہم سنی مسلمانوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقائد اہل سنہ میں رکھا ہے، اور آخر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانِ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو شعر سے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا فرمایا؟ کل کے رضا ہے خنجر خوخوار برکبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت نے یہ بھی تو ارشاد فرمایا، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار سے پار ہے۔ الحمدللہ ہمارا تیر نشانے پر لگ گیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اے تو سنی مسلمانوں، اے ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں، تقاریر سننے سے پہلے اسکالر کا بیک گراؤنڈ دیکھیے، جاہلوں کی تقریر مت سنیے، آواز پہ مت جائیے، انداز پہ مت جائیے، ایمان دیکھیے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔